بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنے سے پہلے شاید میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جیسے کل کی ویلاگ کے اندر آپ کی خدمت میں یہ سورس کے ذریعے سے آپ کو خبر دی تھی کہ اب طاقت کا جو مرکز ہے، جس طرح عالمی سطح پہ طاقت کے مرکز تبدیل ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی جو طاقتور ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو طاقت ہے، عوام کی جو طاقت ان کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے جس بین الاقوامی نامینیٹڈ اور باقاعدہ جن کی شہرت ہے، چوروں ڈکیتوں کا جو جتھا، اس کے ساتھ اپنا جو لگاؤ اور اپنی محبت اور اس کو باہر سے بلا کے جس انداز میں اس کو مسلط کرنے کا ارادہ تھا، اس حوالے سے ان کے ارادوں میں بحالت مجبوری تبدیلیوں کا جو ہے وہ اس کی خبریں ہیں۔ ابھی شاید آپ کے بھی علم میں ہوں گی کہ آج بھی ایک بہت بڑی اپڈیٹ اس حوالے سے ہوئی کہ توقع سے باہر، یعنی شاید اس بات کی توقع کرنا بھی بہت مشکل تھا آج سے کچھ دن پہلے تک، لیکن اب چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا اور یہ مضبوط سورس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ اب جو ہے وہ عنقریب خان صاحب کو اپروچ کر رہے ہیں، کیا جا چکا ہے یقیناً چیئرمین سینٹ کے ذریعے سے عارف علوی صاحب سے رابطہ اور اس طریقے سے پھر خان صاحب سے رابطہ، جس کے نتیجے میں بہت جلدی آثار آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن ان مذاکرات تک جانے کے لیے جو راستہ اور ایک وقت دینے کے لیے یا وقت لینے کے لیے بعض اوقات جو ہے اگر آپ کا پلہ بھاری ہے تو آپ وقت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور اگر آپ کا پلہ کمزور ہو تو پھر آپ وقت دینے کے نام پہ در حقیقت وقت لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ وقت لے رہے ہیں اپنی بقا کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو وقت لینے والوں نے ابھی شاید یقینی طور پہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جہاں پہ عامر فاروق جیسا عدلیہ کی تاریخ کا ایک بدنما چہرہ جو ہے، بدنام زمانہ ایکسپوز شدہ چہرہ جہاں پہ حکمرانی کر رہا ہو، وہاں سے آپ کو ایسی خبریں آ جائے کہ 11 جنوری تک جو ہے جیل ٹرائل پر پابندی ہے، اور جو ہے یہ خان کی وکٹری کی سب سے بڑی نشانی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کی علامت ہے کہ خان جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ تو 11 جنوری کے جو ہے اس دوران میں ابھی مذاکرات اور اندرون خانہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ البتہ بہت ساری نشانیاں جو میں نے کل آپ کو اپنی بات بتا دی، اس بات کی تائید میں بہت ساری آپ کو چیزیں ملیں گی، جیسے آپ کو دوبارہ سے نواز شریف کی بیماریاں جو ہے وہ اس کے وجود میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کی جو ہے مختلف قسم کی کور کمیٹنگ کی میٹنگز اور جناب اس میٹنگ ہونا، منسوخ ہونا، یہ وہ اب دوبارہ سے اگر یہاں کے حقائق تھوڑے جو ہے وہ جس انداز میں وہ چاہ رہے تھے کہ جو بڑے ہیں چور، جو بڑے جو بڑے چور ہیں، جیسے مریم نواز ہے، جیسے خود نواز شریف ہے، جو ان کے مد مقابل کوئی کھڑا نہ ہو، لیکن چونکہ اب ہو گیا، پی ٹی آئی نے بڑی پلاننگ کے ساتھ وکلاء کے ذریعے سے ماشاءاللہ بہترین انداز میں انہوں نے وہ جو خالی ان کو وہ کہتے ہیں بلا مقابلہ والے حالات پیدا کرنے تھے وہ نہیں ہو سکا، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ جاتے ہیں الیکشن کمپین کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا اور شدید انداز میں بے عزتی کا سامنا ہو رہا ہے، تو لہٰذا مجبوری ہے، پریشانی کے حالات میں اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب نظر آ رہا ہے اپنی شکست کا، تو لہٰذا اب یہ ایک طرف سے بھاگنے کی دوبارہ تیاریاں ہو رہی ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ بہرحال ایک اور بدنام زمانہ جو ہے فضل الرحمان، اس نے نیا شوشہ چھوڑا ہے، جناب ان حالات میں الیکشن ہوگا تو کوئی قتل ہو سکتا ہے، کون قتل ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے ایسے دہشت گرد افراد جس کے جو ہے وہ دہشت گردی کے مختلف جس نے نرسریاں لگائی ہوئی ہیں،
یہ اسی طرح کے بندے کر سکتے ہیں. اور تو بہرحال خدا کی ذات معاف کرے. تو بہرحال یہ ایک دوسرا جو ایک بہت بڑی دوسرا جو آج کی تاریخ میں جو اپڈیٹ ہے وہ ہے کمزور ترین صوبے کے غیرت مند ججز کی طرف سے ایک تاریخ ساز، ایک غیرت مندانہ اور ایک جرأت مندانہ جو فیصلہ ہوا، جسے دوسرے طاقتور صوبے جس کیس کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے، ان کی ہمت نہ ہوئی، حتیٰ کہ جو سپریم کورٹ تک جو ہے کسی کی ہمت نہ ہوئی، لیکن ایک کمزور ترین صوبے بلوچستان کے ججز نے جو ہے ہمت دکھائی، جرأت دکھائی، غیرت دکھائی. اور یقیناً جس طریقے سے ابھی عدلیہ کی کچھ ججز نے ایک اچھا جو ہے اپنا نام جو ہے اپنے نام کے ساتھ ایک خوبصورت جو ہے ایک تاریخ رقم کروائی، تو ان میں سے جیسے گل حسن ہے، اسی طریقے سے تو یہ بلوچستان کے جو ججز ہیں بلوچستان کی طرف سے بہترین فیصلہ آیا، اور جو ہے وہ خدیجہ شاہ کو انہوں نے رہا کر دیا. یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جو آپ کو شاید پی ٹی آئی کی وکٹری کی طرف ایک اور قدم ہے. اسی طریقے سے آپ کو دیگر جو ہے یا پھر ایک اور جو سب سے اس ضمن میں آپ دیکھیں تو یہاں قریب کی جو ہے پنڈی کے اندر جو بڑی خبر ہے، اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر سپریم کورٹ کی عدالتوں کی واضح جو ہے آرڈر کے باوجود جو ہے وہ چند پولیس افسران کی غنڈہ گردی اور ان کا جو ہے وہ ایک سابق وزیر خارجہ کے ساتھ بدتمیزی اور دکن پیل کی جو صورتحال ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا، اور بالآخر ضلالت کے ساتھ جو ہے انہیں ایک عدالت کے اندر جو ہے ان کی ہتھکڑیاں ان کی کھولنی پڑ گئی. اور بہرحال جو ہے وہ جو وہ چاہ رہے تھے، جس میں بہرحال حیران کن بعض اوقات یہ خدا جانتا ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ شاید ان کے جو ہے وہ دماغوں پہ، عقلوں پہ، سوچوں پہ، آنکھوں پہ، یا ان کی جو سننے کی سماعت کی جو طاقت ہے یا دیکھنے کی جو بصارت کی طاقت ہے، یہ ساری ان سب پہ کوئی پردے پڑے ہوئے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کیا دیکھ رہی ہے، دنیا کیا تاثر لے گی پاکستان کے بارے میں، کہ جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے تھانوں کی جو ہے پولیس پہنچ گئی وہاں پہ، اور پتہ نہیں کتنے کیسز لے کے نئے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور ان سے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کا مطالبہ. ایک بندہ کتنے عرصے سے کسٹڈی کے اندر موجود ہے، اور ایک بندہ کہہ رہے جی ملتان کے اندر جو ہے غالباً جو ہے اپنی فیملی کی وہ علاج کے معاملے میں لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود جناب اس کو رگڑ دیا ہے، اور وہ بس جب تک اگلا بندہ جھکے گا نہیں ہے، دبے گا نہیں، تب تک یہ معاملات اس انداز میں چلیں گے. تو ہو گیا سرزمین پاکستان کے حوالے سے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے اندر، چونکہ آج معذرت آپ سے یہ کروں کہ آج تھوڑا سا ٹائم لگا، تھوڑی دیر ہو گئی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، تو باہر لیٹ نائٹ اس کو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پوسٹ کر دوں گا. تو یہ پھر جس طرح میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا کہ عالم اسلام کا جو سب سے بڑا مقدمہ ہے جو فلسطین کے اندر فلسطین کے غیرت مند لوگ، حماس کے مجاہدین، حزب اللہ کے مجاہدین، انصار اللہ یمن کے مجاہدین، یا حشد الشعبی ہو گیا، یا جہاد اسلامی جو فلسطین کے غیرت مند بیٹوں پر مشتمل ہے. یعنی جہاد اسلامی کے اندر جو میرا ذاتی سورس ہے اس کے مطابق جہاد اسلامی وہ فلسطین کے غیرت مند بیٹے ہیں جن کے تقریباً جن کے آبا و اجداد جو ہے پورے کے پورے خاندان اور گھر جو ہے وہ عرصہ دراز پہلے مثلاً جو ہے دہائیوں پہلے ان کی جو ہے وہ شہادتیں ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں جو ہے وہ مجاہدین نے پالا، اور بالآخر یہ خود جناب جوان ہوئے. اب وہ اپنے آبا و اجداد کا، اپنی گھر کا، اپنے والدین کی، اپنی فیملی کے درد کو لے کر یہ انتقام کے لیے اور جہاد کے لیے میدان میں آئے. اب نہ یہ بکتے ہیں نہ یہ جھکتے ہیں. اب خبریں یہ ہیں کہ تقریباً چاروں طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، پریشان ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں
تقریباً کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر، بلکہ بعض جو ہے سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر کئی مرکبہ ٹینکوں کو جو اس کی اسرائیلی صہیونی فوجیوں سمیت واصل جہنم کر دیا اور ان کے پرخچے اڑا دیے. یعنی جو ایک مرکبہ ٹینک ہے وہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 1 ارب ڈالر کے قریب اس کی مالیت ہے. یہ روزانہ کی 1 گھنٹے کی خبریں تقریباً اس انداز میں آ رہی ہیں. یعنی مجاہدین نے ان کو، وہ کہتے ہیں نا غزہ کے اندر قبضہ کریں گے، غزہ کے اندر ہر گھسنے والوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں، اور وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بمباری کرتے ہیں. بمباری کر کے جب وہ آتے ہیں، یعنی اوپر سے جب آنے کی ڈائریکٹلی آنے کی ہمت نہیں ہے، جب اوپر سے جو ہے وہ فضائی حملہ کر کے بمباری کر کے جب ایک پوری بلڈنگ کو زمین بوس کرتے ہیں، پھر اس کے ملبے کے ایریے میں یہ آتے ہیں کہ اب تو چونکہ تباہ ہو گئے، تو لہٰذا ان ملبوں کے اندر سے بھی، ان ٹوٹے ہوئے گھروں کی، وہ جو کھنڈر نما گھر ہیں، ان کے اندر سے بھی جب وہ یہ جاتے ہیں، وہاں سے بھی جناب موت کا فرشتہ بن کے یہ مجاہدین غیرت مند نکلتے ہیں اور ان کو وہاں نابود کرتے ہیں. ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے. اور آج کی سب سے بڑی خبر جو آپ کو زمین فلسطین کے حوالے سے دوں، سب سے بڑی اور مسلمانوں کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے ان کے آپس کے اندر ایک بغاوت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور فوج کے اندر خبریں آ رہی ہے کہ آپس میں ان کی جو ہے وہ آپس کی وہ شروع ہو گیا ہے مخالفت، اور آپس میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت کی ایک صدائیں کہ اب آنے والے وقتوں میں شاید یہ بھی آئیں گی کہ ایک گروپ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، وہ کہے گا کہ ہم اس جنگ کے اندر نہیں جا سکتے یا نہیں جائیں گے. تو انشاءاللہ القدس کی آزادی کی طرف قدم جو ہے مجاہدین کا جاری ہے، اور لحظہ بلحظہ، اور خدا انشاءاللہ ہم سب کو فلسطین کی آزادی دیکھنا نصیب فرمائے گا. یہ ایک اور جو ہے میدان آپ کی خدمت میں عرض کیا. آخری اور 2 لفظی 2 نکاتی میں نے غالباً آپ کو کل کی اپنی جو ویلاگ تھی اس میں اشارہ کیا تھا. بین الاقوامی سطح پہ طاقت کا جو مرکز ہے، طاقت کا جو محور ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے. یعنی امریکہ بین الاقوامی سطح پہ ایک بدماش کے طور پہ، ایک طاقتور کے طور پہ، جسے دنیا سپر پاور کے نام سے یاد کرتی ہے، اب اس کی وہ سپر والی کہانی ختم ہو گئی ہے. اب اس کی جو طاقت ہے وہ بہت بہت کمزور ترین حالت میں پہنچ چکا ہے، اور یہ طاقت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے اب رشیا والے جو رشین بلاک ہے اس کے اندر. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جو ابھی ہے، یہ تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینوں کی جو ہے وہ ظلم و بربریت کی جو صہیونی جنگ ہے جو یہاں آپ کی فلسطین کے اندر، لیکن ایک تقریباً کوئی 2 سال کی طرف جا رہا ہے جو رشیا یوکرین کے اندر جنگ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ. اور نہ صرف امریکہ بلکہ پورے یورپ، پورے نیٹو کے تمام ممالک اور جتنے بھی امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں، ان سب کے ساتھ ایک میدان کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کبڈی کا ایک میدان سجا ہوا ہے یوکرین کے اندر، جس میں ایک طرف اکیلا رشیا ہے، دوسری طرف پورا امریکہ، نیٹو کے پورے ممالک، اور اسی طریقے سے جتنے بھی اس کے اتحادی ہیں وہ سارے کے سارے اس میدان کے اندر موجود تھے. اکیلا رشیا جو ہے وہ مقابلہ کر رہا تھا. اور آج جو ہے صورتحال، جو آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اب یوکرین نے جو ہے، ابھی کی جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین نے سرنڈر کرنے کا جو ہے، اپنی شکست تسلیم کرنے کا تقریباً ارادہ کر لیا ہے. ان قریب جو ہے وہ یوکرین اپنی شکست تسلیم کرے گا. میں شاید یہاں پہ یہ نقطہ، اس نقطے کو اس اگلے نقطے کے ساتھ جوڑوں گا کہ جس طرح پاکستان کے اندر بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بلانے والا، جنہوں نے آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے وعدے وعید کے ساتھ بلایا، لیکن جب اس کے اپنے پر جلنے لگتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. یہی کام امریکہ کی اصل امریکن پالیسی ہے. امریکہ نے بھی یوکرین کے ساتھ وہی کیا ہے. ابھی کی خبریں، یہ بڑی عجیب خبریں ہیں کہ کریمیا جو رشیا کا ایک حصہ ہے، کریمیا رشیا کا وہ حصہ ہے کہ جو بہت عرصہ پہلے رشیا نے یوکرین سے حاصل کیا تھا، اور آج اس پہ رشین حکومت ہے، رشیا کے پاس ہے وہ حصہ. اس حصے پہ یوکرین نے جو ہے کافی عرصے سے حملے کر رہا تھا.
اب اس پہ جتنے بھی حملے کر رہے ہیں وہ تمام حملے ابھی جو بین الاقوامی جو تجزیہ نگار ہیں ان کی رپورٹیں یہ ہے، البتہ اس میں جرمنی سمیت کچھ ممالک کی جو ہے وہ میڈیا رپورٹس بھی اس کے اندر شامل ہے، انہوں نے جو ہے مختلف فوٹیج کے ذریعے سے ثابت بھی کیا ہے کہ اب یوکرین جتنے بھی مثلا میزائل مارتا ہے، ڈرون بھیجتا ہے، یا جو ہے وہ بمبار جو ہے وہ جہازوں کے ذریعے سے بمباری کی کوشش کرتا ہے، یہ جتنے بھی جو ہے وہ حملے کرتا ہے ان تمام حملوں کو اول تو خود رشیا فضا میں ناکام کر دیتا ہے، فضا میں اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے آنے والے جتنے بھی خطرات ہیں اسے فضا میں تباہ کر دیتا ہے، اور ان سے زیادہ رشیا سے زیادہ ابھی کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ رشیا سے زیادہ نیٹو کے جو دفاعی سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم، وہ انہوں نے نیٹو نے اپنے اس قریب کے علاقے کے جو ڈیفنس سسٹم ہے ان کو ایکٹیو کیا ہے۔ جو بھی یوکرین، یعنی دیکھیں یوکرین جو ہے اس کو اکسایا، اس کو استعمال کیا امریکہ نے، نیٹو نے، اور آج جو ہے اور مقابلہ اس کا کس سے ہے، یعنی اسے تیار کر کے شاباشی دے کے میدان میں اتارا، رشیا کے ساتھ مقابلہ ہے، اور آج رشیا کی طرف جانے والے میزائلوں کو، یوکرین کے میزائلوں کو خود جو ہے وہ نیٹو اسے ہوا میں تباہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، خود دفاعی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر کریمیا کے اوپر کوئی بڑا حملہ کرے گا اس کی طرف سے ہوا تو یقینی طور پہ صدر پوتن جو ہے وہ پورے یوکرین کو تباہ کر دیں گے، اور اگر پورا یوکرین واقعی میں تباہ ہو جاتا ہے اور پورا یوکرین اس طرح کی کسی سازش کے بغیر وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، جس کے آثار بہت زیادہ ہے، تو پھر ان کی اعلانیہ شکست یعنی پورے نیٹو کی شکست یوکرین کے اندر کنفرم ہو جائے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا میں جو بچی کھچی جو امریکہ کی ساکھ ہے اور نیٹو کی ساکھ ہے وہ بالکل ملیح میٹ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ تیسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ اب عنقریب شاید کچھ عرصے میں آپ کو یوکرین کا جو سرنڈر کرنا ہے اس کا اعلانیہ بھی آپ کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ آج کی جو ہے وہ عالمی سطح پہ اور پاکستان کے اندر کے داخلی حالات کے اوپر مختصر سا تجزیہ تھا۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے اور سب کو دعا کرنا چاہیے پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے، بالخصوص پاکستان کے اندر جو ہمارے لیے ایک افسوسناک واقعات ہیں، جس میں پارا چنار کے اندر جو دہشت گردی کے مختلف واقعات بہت خطرناک ہے، یا جس طریقے سے بلوچستان سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ جو ریاستی مظالم ہیں، جس میں مختلف جو ہے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے بالخصوص جو پولیس فورس کی طرف سے جو ظلم و بربریت کا جو ہے وہ روا رکھا گیا، یہ قابل مذمت ہے۔ یہ پاکستان کی جو ہے سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی اصل جو ہے نا، جو الزامات لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، اصل میں یہ وہ حرکات ہیں جو پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ پروردگار اس پاک وطن کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔